اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وڈخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں۔ اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 5 کے ساتھ، اور یہ جو ہم نے ڈیٹا بیس کا ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم آج 5 نمبر لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیکچر کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس، ٹائپس آف کیز جو ہے یہ آر ڈی بی ایم ایس میں ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر ہم نے پڑھا اس میں ہم نے آر ڈی بی ایم ایس کے متعلق یہ پڑھا کہ جب ہم ڈفرینٹ ٹیبلز کریٹ کرتے ہیں تو ان ٹیبل کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ریلیشن شپ کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی ریلیشن شپ جو ہے یہ کیز کے تھرو بنتا ہے، اگر کیز نہ ہو تو اس کے بغیر ریلیشن شپ پاسبل نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ کے لیے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کی کیا ہے، اس کی کردار کیا ہے ڈی بی ایم ایس میں۔ کی جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ پہلے کی کو ہم پڑھتے ہیں کہ کی کیا ہے۔ از اے سیٹ آف ایٹریبیوٹ، اٹ از اے سیٹ آف ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ which help you to identify row in relation table۔ اگر آپ ایک ٹیبل میں کسی اسپیسیفک رو کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سیٹ آف ایٹریبیوٹ کو ہم کی کا نام دیتے ہیں۔ They allow you to find the relation between two tables۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ کی کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے تھرو کسی ٹیبل کے آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ Keys help you uniquely identify a row in a table by a combination of one or more column in that table۔ کی جو ہے وہ ایک ریکارڈ کو، ایک ٹیبل میں کسی ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ Key is also helpful for finding unique record or row from the table database۔ Key is also helpful for finding unique record or row from the table۔ یہ بار بار ہم نے پڑھ لیا، ابھی اس ایگزامپل کے تھرو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اچھا طریقے سے سمجھ آئے گا کہ اس میں ہمارے پاس فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہے۔ تو جواد، احمد، نوید، حسین، شبیر خان، یہ ہمارے پاس جواد خان بھی 4-5 ہو سکتے ہیں، اسی طرح نوید خان بھی 8-10 ہو سکتے ہیں، شبیر خان جو ہے وہ اس میں 15-20 ہو سکتے ہیں۔ تو ایک شبیر خان کو دوسرے شبیر خان سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، اس دونوں کے درمیان فرق لانے کے لیے ہم پھر امپلائی آئی ڈی کا استعمال کرتے ہیں کہ جو ایک شبیر خان ہے تو اس کا امپلائی آئی ڈی 13 ہے، اگر دوسرا شبیر خان آئے گا تو اس کا امپلائی آئی ڈی 14 ہوگا، 20 ہوگا، 50 ہوگا، 101 ہوگا۔ تو ایک شبیر خان جو ہے وہ دوسرے شبیر خان سے مختلف ہو گیا، تو کس کے تھرو؟ یہ امپلائی آئی ڈی کے تھرو۔ تو یہ امپلائی آئی ڈی ہمارے پاس ابھی یہ کی کے لیے ایک انٹیٹی ہے، اس کے لیے ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ ابھی ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیز ہم پڑھیں گے، یہ تو ہم نے کی کے حوالے سے ایک ٹاپک لگ گیا۔ ابھی اس کے بعد ہم جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیز ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے میں پہلے کی جو ہے وہ پرائمری کی ہے۔ پرائمری کی از اے کالم اور گروپ آف کالم ان اے ٹیبل دیٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ایوری رو ان دیٹ ٹیبل۔ جو ایک ٹیبل میں ایک اسپیسیفک رو کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کے لیے پرائمری کی استعمال ہوتا ہے which uniquely identify a record in a table۔ Primary key in a DBMS is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table۔ The primary key cannot be duplicated۔ ابھی پرائمری کی کے کچھ کریکٹرز ہیں، کچھ پراپرٹیز ہیں۔ اس کے پہلے پراپرٹی یہ ہے کہ پرائمری کی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی، مینس کہ یہ پرائمری کی جو ہے وہ کین ناٹ اپیئر مور دین ونس ان دی ٹیبل، کہ ایک ٹیبل میں ایک ہی پرائمری کی آ سکتی ہے، دوسرے پرائمری کی اس میں نہیں آ سکتی۔ ٹیبل کین ناٹ ہیو مور دین ون پرائمری کی۔ سمپل ورڈز
میں ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ پرائمری کی ایک ٹیبل میں ایک ہی ہو سکتی ہے، دوسری پرائمری کی اس میں نہیں آ سکتی۔ کینڈیڈیٹ کی، یہ کی دوسری قسم ہے، اور کینڈیڈیٹ کی از set of attributes that uniquely identify tuples in a table. Candidate key is a super key with no repeated attribute. یہ بھی جسٹ لائک دی پرائمری کی ہے کہ یہ بھی ٹیبل میں ایک ہی ہو سکتی ہے اور مختلف کریکٹرز کے ساتھ مل کے اس کو اسے پرائمری کی اسی کینڈیڈیٹ کی بن جاتی ہے۔ ابھی تھرڈ نمبر ٹائپ جو ہم ابھی اس میں پڑھتے ہیں تو وہ ہے فارن کی۔ فارن کی ابھی کیا ہے؟ ابھی ہم یہ نیکسٹ سلائیڈ میں فارن کی کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پرائمری کی کے بارے میں پڑھا، کینڈیڈیٹ کی کے بارے میں پڑھا۔ ابھی یہ ہے فارن کی۔ تو فارن کی از اے کالم دیٹ کریٹس اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو ٹیبلز۔ یہ تو ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو کی کے معنی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ دو ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے۔ The purpose of foreign key is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity. ابھی ایک entity ہے اسٹوڈنٹ، اس کے مختلف انسٹنٹس ہے، اس کے اسٹوڈنٹ آئی ڈی ابھی یہ ایٹریبیوٹ ہو گیا، اسٹوڈنٹ فادر نیم یہ ایٹریبیوٹ ہو گیا، اسٹوڈنٹ سیل نمبر یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہو گیا۔ تو ان کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا یہ فارن کی کہلاتا ہے۔ اور فارن کی جو ہے وہ آپ کو میں آسان الفاظوں میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، جب ایک ٹیبل کی پرائمری کی دوسری ٹیبل جب استعمال کرتی ہے تو وہ اس ٹیبل کے لیے ایز اے فارن کی بن جاتی ہے۔ جب ہم ایک ٹیبل ہے مثال کے طور پر ٹیبل اے، اور اس میں ایک پرائمری کی لگی ہوئی ہے، اور اس پرائمری کی کو ہم ٹیبل بی میں جب استعمال کرتے ہیں تو وہی پرائمری کی ابھی ٹیبل بی کے لیے ایز اے فارن کی بن گئی۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو فارن کی کا کانسیپٹ سمجھا دیا۔ Composite key is a combination of two or more columns that uniquely identify rows in a table. جب آپ ٹیبل میں دو سے زیادہ یونیکلی روز، جب آپ ٹیبل میں دو سے زیادہ یونیکلی روز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کمپوزٹ کی بن جاتا ہے۔ ایک ہو تو پرائمری کی، اگر زیادہ ہو تو پھر کمپوزٹ کی بن جاتا ہے۔ کمبینیشن آف کالم گارنٹیز یونیکنیس، ٹف انڈیویجول یونیکنیس از ناٹ گارنٹیڈ۔ فارن کی اور پرائمری کی کے درمیان کچھ اس میں ڈفرینسز سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس سلائڈ کو خود پڑھ لیں، بہت اس میں آسانی آپ کو پیدا ہوگی، کیونکہ اس میں اس ٹاپک میں میں نے آپ کو جو مختلف ٹائپس ہے کیز کے، تو پہلے میں نے آپ کو کی بھی سمجھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف جو ٹائپس ہو وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ایگزامپل کے تھرو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ امید کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا۔ تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔